انسان کی جو اندر کی زندگی کا جز ہے، جس کو ٹھیک کیے بغیر انسان کا ڈھانچہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہ ہے علم. انسان کی سوچ، انسان کے قواعد، انسان کے ضوابط ضابطے، انسان کے اصول، انسان کی جو ہے وہ کسی چیز کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، انسان کی چیزوں اور مشاہدات میں سے جو ہے وہ ڈیریویٹیوز اور ادراک کرنے کا طاقت، انسان کی عقل، انسان کے پرنسپلز، ایک پورا سبجیکٹ ہے کہ انسان کیا سوچتا ہے اور کیا سمجھتا ہے، کیا مانتا ہے، اور پھر اس کو نیت میں کیسے کنورٹ کرتا ہے. تو اصل چیز جو ہے نا وہ علم ہے. علم ٹھیک ہوگا تو نیت بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور نیت ٹھیک ہوگی تو علم بھی ٹھیک ہوگا. دونوں لازم ملزوم. علم ٹھیک ہو اور نیت فاسد ہو تو بھی انسان کی زندگی ایمان کی زندگی سے ہٹ کے نفاق کی طرف چلی جائے گی. اور اگر نیت ٹھیک ہے عمل کرنے کی مگر علم فاسد ہے تو وہ محنت تو صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا مگر ڈائریکشن خراب ہو جائے گی اس کی. اس لیے بڑے علماء اور بڑے لوگ کہہ گئے کہ دنیا میں دو ہی فساد ہیں اور سب سے بڑے فساد ہی وہی ہیں. ایک ہے فساد فی العلم و فساد فی النیہ. ایک ہے نیت کا فساد اور ایک ہے انسان کے علم کا فساد. اکثر لوگ انسان کے عمل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے کی جستجو رکھتے ہیں دنیا میں، اور اچھی بات ہے. دیر از نتھنگ رانگ کہ آپ ایک انسان کی بیہیویئرل سائیکالوجی کو چینج کریں، اس کے رویے کو، اس کی عادتوں کو، اس کی فطرت کو، اس کے عمل کو ٹھیک کریں، اچھی بات ہے. آپ اسے نماز پڑھانا چاہتے ہیں، آپ اس کو نیک عمل کرانا چاہتے ہیں، آپ اسے جو ہے جھوٹ بولنا چھڑوانا چاہتے ہیں، آپ اس سے ایمانداری لانا چاہتے ہیں، آپ اس میں اخلاق لانا چاہتے ہیں، آپ اس میں سچائی لانا چاہتے ہیں، آپ اس میں ذکر اذکار کی طاقت لانا چاہتے ہیں، فائن. یہ اللہ کی باتیں ہیں اور یہ سب نے کرنی ہے، اور یہ زندگی کا اصل محور بھی ہے. لیکن جو لوگ اس چیز کے اوپر محنت کر رہے ہوتے ہیں انہیں اس چیز کے اوپر کام کرنے میں کمزور ہی پایا گیا ہے کہ اصل میں اس کا علم ٹھیک کریں آپ. جب اس کی جانکاری، جب اس کا علم، جب اس کی سوچ، جب اس کا پیراڈائم یہ ٹھیک ہوگا تو ہی تو وہ اسٹیمولائی دے گا اس کی نیت کو اور اس کے عمل کو کہ اسے ٹھیک ہونا چاہیے. اس لیے علم اگر صحیح ہوگا تو عمل بھی صحیح ہوگا انشاءاللہ. اور کبھی کبھی علم صحیح ہوتا ہے مگر عمل پھر بھی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ نیت میں فساد ہوتا ہے. تو نیت کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی علم کی ہی مدد لی جائے گی، اور علم کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی علم کی ہی مدد لی جائے گی. گہرا نقطہ ہے. نیت کو ٹھیک کرنے کے لیے، نیت کو ٹھیک کرنے کے لیے علم ہی درست کیا جائے گا، اور علم کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی علم ہی درست کیا جائے گا. تو اصل LCM، اصل بنیاد ہے وہ ہے انسان کا علم، جو اس کی نیت بھی خراب کر دیتا ہے، جو اس کی فطرت بھی خراب کرتا ہے، جو اس کی عادت بھی خراب کر دیتا ہے، جو اس کی سوچ اور اس کے الہامات کے اوپر بھی ایک اپنا جال بچھا دیتا ہے، جو اس کی نفس کے اندر بھی اس کا باطل علم، اس کا صحیح غیر صحیح علم، یا اس کا کنفیوزڈ علم، یا اس کا وہمی علم جو ہے وہ اس کے اندر وہ وسوسے نفس سے بھی ڈلوا دیتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اور یہی علم کا فائدہ شیطان بھی اٹھاتا ہے جو غیر صحیح علم ہے. تو اس میں ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اصل میں جس کو علم کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن میں بہت فرق ہے کہ اصل علم کیا ہے. پھر ایک وہ ہیں جو روحانی علم کو مانتے ہیں مگر جسمانی علم کو نہیں مانتے. ایک وہ ہیں جو جسمانی حسی علوم کے ماہر ہیں مگر وہ روحانیت کے علوم کو کچھ نہیں سمجھتے. اچھا، ایک وہ ہیں جو جسمانی اور روحانی علوم کے ماہر تو ہیں مگر اس کی ایپلیکیشن اور اس کو نیت اور قصد میں بدل کر، تبدیل کر کے، بیہیویئرل سائیکالوجی میں عمل کر کے مختلف مشاہدات سے اپنے علم کی نکھار کے اندر کمزور ہیں. کچھ کا علم کتابی ہے اور کچھ کا علم جو ہے وہ پیور پریکٹیکل بیسڈ ہے مگر تھریٹکس نہیں ہے، اس کے اندر پیکیجنگ اچھی نہیں ہے، اصطلاحات نہیں ہے. تو کہیں علم تو ہے مگر حسین نہیں ہے.
اور کہیں عمل تو ہے مگر علم کی ایک اس کے اوپر اچھی چادر نہیں ہے، کہیں علم ہے مگر نکھرا ہوا نہیں ہے، کہیں علم ہے تو مضبوط نہیں ہے، کہیں علم ہے تو اس کے ساتھ یقین نہیں ہے، کہیں علم ہے تو اس کے ساتھ شک شبہات ہیں، اور کہیں علم ہی ٹھیک نہیں ہے علم کے بارے میں۔ اس لیے آج کیونکہ ہمارا ابھی ایک بہت بڑا کورس، پریمیئر کورس ہمارا اب سال کے دو بار ہم اس کی انٹیک لیتے ہیں، بیکاز دا سیکنڈ انٹیک آنے لگی ہے اب اس سال میں، میرے خیال سے فرسٹ انٹیک ہے، اگلے سال کی یہ پہلی انٹیک ہوگی، یہ میرے خیال سے فال ہے نا، یہ دس از گوئنگ ٹو بی اسپرنگ یا فال، دس از اسپرنگ 2021۔ تو اس سے پہلے یہ ساری باتیں کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جو لوگ تھوڑے سے مذبذب یا کنفیوز بھی ہیں نا کہ کیا کریں اب لائف میں، تو کیا کرنا چاہیے لائف میں، کہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے لائف میں، اپنے آپ کو جاننے کے حوالے سے، اللہ کو جاننے کے حوالے سے، زندگی کے مسائل کو جاننے کے حوالے سے، ڈوز اینڈ ڈو ناٹس، اوامر اور منہیات کے حوالے سے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا چھوڑنا ہے کیا اپنانا ہے، کیا ترک کرنا ہے، اس کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے، وضاقتہ کے حوالے سے، مقصد کے حوالے سے، پرسیپشن کے حوالے سے، تحریک کے حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے، تو ان کے لیے یہ باتیں اس لیے بہت مناسب ہوں گی کیونکہ اگر تو وہ ان کو جواب نہیں مل رہا کہ شروع کرنے کرنا، تو دس کورس از دا اسٹارٹ آف یور نیو لائف۔ یہ آپ کی زندگی کا اصل بڑا قدم ہوگا، جس سے آپ ایک وطن کو ایک وطن کو چھوڑ کے ایک نئے وطن میں شامل ہوں گے۔ وطن سے مراد مٹی یا زمین نہیں ہے، یہ علمی وطن ہے۔ آپ ایک پرسیپشنل وطن کو چھوڑ کے ایک نئے پرسیپشن اور پیراڈائم میں آ جائیں۔ اس لیے میں نے اس پر بات کرنا مناسب سمجھا، جو ہر سیمسٹر سے پہلے ہم لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ علم جو ہے یہ اصل چیز، یہ علم ہے۔ قیامت بھی تبھی آئے گی جب یہ علم اٹھا لیا جائے۔ انتزاع العلم جو ہے وہ بے انتزاع العلماء ہوگا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ تو جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو علم کی پوری ملٹی ڈائمینشنل ڈائنامکس کو سنبھالنے والے جو علماء ہیں، جب وہی نہیں ہوں گے تو علم اگر عبارت اور فریز کی شکل میں بھی ہوگا تو اس کی جو ایپلیکیشن ہے اور جو اس کے میکروز ہیں، مائکروز ہیں، کلیات ہیں، جزیات ہیں، تفسیر ہے، فقہ ہے، فہم ہے، فراست ہے، تنفیذ ہے، ایپلیکیشن ہے، پھر اس کے اندر جو فتوے کی سٹرینتھ ہے اور جو پرابلم سالونگ کے لیے جو ایک حکمت چاہیے، جب وہی ختم ہو جائے گی علماء کی شکل میں، تو پھر یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے، نشانی کہ علم ہی نہیں رہے گا، مطلب علماء نہیں رہے گا۔ اور اگر عبارتیں بھی اٹھا لی جائیں جو آخری وقتوں میں ہونا ہے کہ صرف اللہ کا نام رہ جائے گا، یہ عبارتیں بھی عربی کی نہیں رہیں گی، نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر، لوگوں کو اللہ کا ایک نام ہی شاید یاد رہے گا، جس کے تحت مطلب اس طرح قیامت آنی ہے کہ علم ختم ہوگا، اور جتنے بھی جہال اور جتنے بھی جاہل سے مراد کسی کو گالی دینا نہیں ہے، عربی کے اندر جاہل سے مراد وہ لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں کہ اس مسئلے کے حل کیا ہے، اس مسئلے میں اللہ کی مراد کیا ہے، اس مسئلے کے اندر سلوشن کیسے نکلے، ٹھیک ہے، اس کو یوں دیکھنا یا اس کو یوں دیکھنا۔ تو اس لیے علم ہی دنیا کا سٹارٹ ہے اور علم ہی دنیا کی انتہا ہے۔ دلیل، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور انسانوں کی زندگی کا سفر شروع ہونا تھا آگے سے، تو آپ سورہ بقرہ کے اس چیپٹر کے اندر آپ دیکھیں گے، ان آیات کے اندر علم کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے آدم علیہ السلام کو نام سکھایا، علامہ یعلم تعلیم، علم کی بات چل۔ اچھا پھر اچھا اس سے بھی پہلے وہ علامہ آدم علیہ السلام، کانٹیکس آدم علیہ السلام کی جو اس وقت کی زندگی کا جو سٹارٹ ہے وہ علم کا کانٹیکس ہے۔ پھر جو فرشتوں نے اعتراض کیا وہ بھی علم کی بنیاد پر کیا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ کیا آپ ایسے مخلوق کو بناتے ہیں جو خون ریزی کرے گی، فساد کرے گی۔ تو اللہ نے وہاں پر بھی کہا انی اعلم ما لا تعلم، جو میں علم رکھتا ہوں وہ تم علم نہیں رکھتے۔ کانٹیکس علم کا ہی ہے، کانٹیکس علم کا ہی ہے اس ٹائم پر۔ اچھا پھر اس کے بعد جو ہے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کو کہا کہ وہ بتائیں، پھر جب انہوں نے نہیں بتا سکے، پھر آدم علیہ السلام نے جب بتایا تو پھر اللہ نے کہا نا، اللہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی عالم، کہ میں جانتا ہوں، علم رکھتا ہوں جو زمین اور آسمان کی غیب کی باتیں اور یہ اور وہ ہے۔
اس کے بعد جب فرشتوں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام نے وہ علم سنا دیا جو اللہ نے ان کو سنایا تھا، جو وہ نہیں سنا سکے، تو پھر کانٹیکس کلوز بھی ایسے ہی کیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، ہم نہیں جانتے جو تو جانتا ہے، اور ایک اچھے شاگردوں کی طرح انہوں نے اپنی اس چیز کو قبول کر لیا۔ تو اس دنیا کا جو اس کی سٹارٹ ہے وہ علم سے، ہم انسانوں کی جو سٹارٹ ہے ہمارے باپ سے لے کے، وہ علم کا کانٹیکس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو شروعات ہے وحی کے سلسلے کی بھی، وہ بھی اقرا سے شروع ہو رہی ہے کہانی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ تو ادھر بھی وعلم الانسان ما لم یعلم، وہاں بھی کانٹیکسٹ علم کا ہے کہ ہم نے انسان کو بہرحال وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جب دنیا کی سب سے پہلی تخلیق بھی کی تو تب بھی قلم کو کریٹ کیا، قلم، نون والقلم، اور قلم سے کہا کہ لکھ دے، اکتب، وہ سب کچھ لکھ دے جو لکھنے کا تھا۔ تو اس کائنات کی بھی پہلی کریشنز میں سے جو سب سے پہلی مخلوقوں میں سے ایک مخلوق ہے وہ قلم ہے، اٹ از دا پین۔ تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ علم کی فضیلت ہمارے مذہب اور دین اور ریلیجن میں اور ہماری سویلائزیشن میں اور ہماری ایک امہ اور ایک ہماری ایگزسٹنس میں اتنی بڑی ہے کہ وی آر دا پیپل آف نالج۔ ہمیں جس چیز کے ساتھ جوڑا گیا ہے، چاہے وہ ہماری برانڈنگ غلط تھی یا ہماری مارکیٹنگ ہمارے بارے میں غلط تھی، یا وہ ہماری پریزنٹیشن کیسی تھی، یا اگلوں کا پروپیگنڈا اسٹرانگ تھا، یا ہم نے خود غلطیاں کر دی، وی ور آلویز این ایکیڈیمک نیشن، ہم ہمیشہ سے پڑھنے پڑھانے والی نیشن تھے، ہم ہمیشہ سے ریسرچرز تھے، ہم ہمیشہ سے محققین اور مفکرین تھے، اور ہم ہمیشہ سے چیزوں کی گہرائی میں جانے والے لوگ تھے، ہم اولو الالباب کی کیٹیگری کے لوگ تھے۔ اس لیے آپ ہمارے دین کی، ہمارے قرآن کی، ہماری بیسک کی بیس کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے نا، علم کی کانٹیکسٹ ہی علم کا ہے، کانٹیکسٹ ہی علم کا۔ اللہ نے دنیا بنائی، علم کی بات کی، قلم کریٹ کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، علم کی بات کی، وعلم آدم الاسماء کلھا۔ اچھا، پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات ہوئی، ان کے سفر کی، اس کے مشن کی، اقرا وعلم الانسان ما لم یعلم، وہاں بھی علم کا کانٹیکسٹ۔ اچھا، جب یہ سلسلہ ختم ہوگا تو بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ انتزاع العلم نہیں ہوگا، کہ علم اٹھا لیا جائے، اور علم اٹھانے جانا قیامت کی قریب ترین وقتوں میں سے ایک ہوگا۔ اور ایک تو علماء کو اللہ ختم کر دے گا، فوت کر دے گا، اٹھا لے گا، اپنے پاس بلا لے گا، تو علم کی اصل جو تشریح ہے، جو علم کی اصل، جو قرآن اور حدیث کی اصل انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ علماء کے سینوں میں ہے۔ یہ سارا کچھ جو پیچھے ہے یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو ان کو کراس کر کے انسان کو اپنا مائنڈ سیٹ چلائے، اس کے بھی اصول ہیں، مگر ان کو مائنس کر کے تو نہیں ہو سکتا نا کہ 1400 سال سے ایک بینچ ایسے سیکھ رہی ہے، آج کا ایک آئنسٹائن پیدا ہو کے کہتے کہ جی مجھے لگتا ہے اس کو ایسے دیکھنا چاہیے، ایسے نہیں ہوتا۔ وہ اصولوں اور پرنسپلز کی جو ایک لڑی چلتی آ رہی ہے ہزاروں سالوں سے، اسی کے تحت رہتے ہوئے ہی فری تھنکنگ کا ایک بنیاد رکھی جائے گی۔ ان کو مائنس کر کے نہیں کیا جا سکتا کہ جو انہوں نے جو کام، کوئی ایسی پرابلم ہی نہیں ہے جو ان کے دور میں اتنے عرصے میں آئی نہیں ہے، اور اگر وہ آئی نہیں ہے تو وہ مائکرو اسپیسیفیکیشن میں نہیں آئے گی، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ان کے دور میں بھی ایسا ہوگا جو عجیب بھی ہوگا اور عجیب و غریب بھی ہوگا، مگر انہوں نے ان پرابلمس کو سالو کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے لے کے ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سے لے کے پہلے خلیفہ کی خلافت سے لے